الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی بلال احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ماشاءاللہ دبئی میں عظیم خدمت آپ انجام دیتے رہے 15 سال پچھلے، ماشاءاللہ یقیناً لوگ آپ سے بہت منسلک ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، بالخصوص قرآن کی تعلیمات عام کرنے میں آپ کا شاندار کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آج ہم گفتگو حضرت سے کریں گے بہت خوبصورت موضوع، قرآن کے ذریعے انقلاب۔ مفتی صاحب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہر کوئی بات کرتا ہے انقلاب کی کہ انقلاب، ہم انقلاب لا رہے ہیں، ہم انقلاب لائیں گے۔ آج میں بھی انقلاب کی بات کرنے لگا ہوں، آپ کریں گے، میں آپ سے سوالات کروں گا۔ آپ تیار ہیں حضور؟ جی ضرور۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہم کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ ٹاپک سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا، قرآن کے ذریعے انقلاب۔ دنیا کے ہر دور میں انسان نے تبدیلی کی خواہش کی، کسی نے تلوار کے زور سے انقلاب لانے کی کوشش کی، تو کسی نے سیاست اور طاقت کے ذریعے۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑا اور پائیدار انقلاب وہ ہے جو دلوں کو بدل دے، اور ایسا انقلاب صرف قرآن نے برپا کیا۔ یہ وہ انقلاب تھا جو مٹی کے ذروں کو ستاروں کی چمک بنا گیا۔ واہ واہ۔ وہ قوم جو صحراؤں میں بکھری ہوئی تھی، قرآن کی بدولت انسانیت کی رہنما بن گئی۔ قرآن نے ان کے دلوں سے نفرت، جہالت اور تکبر کو مٹا کر ان میں ایمان، علم اور انصاف کی روشنی بھر دی۔ اس نے ان کے کردار کو ایسا بنایا کہ دنیا انہیں اپنا مقتدا اور پیشوا ماننے لگی۔ قرآن نے انسان کو سکھایا کہ طاقت کا معیار دولت نہیں، کردار ہے۔ عزت کا راز حسب و نسب نہیں، تقویٰ ہے۔ قرآن نے غلام کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، یتیم کو سہارا دیا، اور ظالم کو یہ احساس دلایا کہ وہ ایک دن اپنے رب کے حضور جواب دہ ہوگا۔ یہ انقلاب صرف ریاست کا نہیں، روح کا انقلاب تھا۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے معاشرے کی بنیادوں کو بدل دیا۔ جہاں پہلے ظلم تھا وہاں عدل آ گیا، جہاں فخر تھا وہاں خاکساری آ گئی، جہاں نفرت تھی وہاں محبت آ گئی، اور جہاں جاہ و جلال تھا وہاں بندگی کے احساس نے جگہ لے لی۔ یہی تو قرآن کا کمال ہے کہ وہ انسان کو اندر سے جگاتا ہے، سوچ کو بدل دیتا ہے، اور پھر یہی بدلی ہوئی سوچ پورے معاشرے کو بدل دیتی ہے۔ یہی وہ تبدیلی تھی جس نے غلاموں کو رہبر بنا دیا، جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبنے والوں کو قوم کا رہبر بنا دیا، اور قبیلوں کے جھگڑوں کو ایک امت کی وحدت میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج جب دنیا ایک بار پھر ظلم، بے سکونی اور فکری انتشار میں ڈوبی ہوئی ہے، تو وہاں اگر کوئی سچا انقلاب چاہتا ہے، چاہتے ہیں نا آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کی ہدایت کا راستہ اختیار کرے، اور اگر اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے تو اپنے دلوں کو نور قرآن سے منور کرنا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، قرآن کا انقلاب صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ ہر دور کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے اس کلام الہی کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا تو وہی روشنی، وہی سکون اور وہی عدل ایک بار پھر ہمارے معاشروں میں واپس آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب، جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے آغاز میں کہ قرآن میں ایسے کیا بنیادی اصول موجود ہیں کہ جس کے سبب اسے انقلابی کتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ دیکھیں، قرآن پاک جس طریقے سے ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی بات کی کہ اصول تو ہیں، وہ اصول ہیں جو انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں اپنانا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پر 3 ایسے اصول ہیں کہ اگر آدمی ان پر کاربند ہو جائے تو انقلاب لانا نہ صرف ممکن ہے بلکہ اپنی نظروں سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے سیلف ریفارمنگ، اپنے آپ کو بدلے، اصلاح نفس، جس کے لیے قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں، اتنی آیتیں ہیں کہ جو انسان کو بتاتی ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنا کتنا ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہم نے سنا، اور پروردگار عز و جل کی آیتوں میں جس کا بیان ہے۔ سورہ مؤمنون کا اگر آپ آغاز دیکھیے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، لیکن کون؟
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو بیکار کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. اللہ. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ جو زکوٰۃ وقت پہ ادا کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا انقلاب، واہ 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 واہ. وقت پر ادائیگی، پوری ادائیگی، جس کے ہاتھ میں پہنچنا چاہیے اس کے ہاتھ میں پہنچے. واہ واہ سبحان اللہ. والذین هم للزکاة فاعلون. پھر والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، دروازے بند کر دیے کہ کسی برے راستے کی طرف نہیں جانا. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. بیویوں کے پاس جاؤ، کنیزوں کے دور میں کنیزوں کے پاس جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک، اور جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، فاولئک هم العادون، وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ قرآن پاک نے خود اصول بیان کیے، اور آخر میں جا کے کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا مل رہا ہے؟ الذین یرثون الفردوس، انہیں جنت الفردوس وراثت میں دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو پروردگار عز و جل نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ پہلے آدمی خود بدلے، اور بدلنے کے اندر صرف عبادتیں نہیں ہیں، عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس میں نماز بھی آ گئی، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہے، برائیوں سے بچنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو آپ وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کے ساتھ جو امانتیں آپ کسی کی چیز لیتے ہیں اس کو وقت پر پورا کرنا ہے. کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں مہینے بعد یا 2 مہینے بعد آپ کے پیسے آپ کو واپس دے دوں گا، اور ہم لینے کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی واپس دے تو دے. یعنی آدمی کو اپنا ہی قرضہ، اپنے ہی پیسے واپس لینے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جوتے رگڑنے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے. اپنے ہی پیسے واپس مانگنے کے لیے اس کو کئی فون کرنے پڑتے ہیں. لگتا ہے کہ اس کو اپنی مجبوری بیان کرنی پڑتی ہے، اللہ اللہ. یعنی کہ بھائی میرے پیسے مجھے واپس دے دو، مجھے فلاں جگہ ضرورت ہے. حالانکہ آدمی کو اپنے پیسوں کے لیے کیوں کہنا پڑے کہ مجھے ضرورت ہے. اللہ اللہ. لیکن یہ المیہ. تو بات یہ تھی کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، قرآنی اصولوں پر نہیں لائیں گے، تو سمجھیں کہ انقلاب کی جو پہلی سیڑھی ہے نا وہ بھی پوری نہیں ہوگی. تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں. دیکھیں ہم کہاں کہاں صبح سے لے کر رات تک اپنی زندگی کا، اپنے پورے ڈیلی روٹین کا جائزہ لیں، اور اس جائزہ لینے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں. میری صبح کیسی ہے؟ آج ہم دیکھیں تو ہماری مارننگ کیسی ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، بریک فاسٹ، اس کے بعد آفس. کہاں ہے نماز؟ فجر کی نماز میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. گڑ گڑانا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں نمازوں میں ہی ہم غائب ہیں. نمازیں ہیں، پھر جماعتیں، پھر اس کے بعد جماعتوں کے اندر کی کیفیت کا بیان ہے گڑ گڑانا. وہ کب نصیب ہوتا ہے کہ جب آدمی صف میں کھڑا ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر نمازی کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کیوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 27 گنا زیادہ اجر ہے. ایک نماز آپ گھر میں پڑھتے ہیں، ایک آپ مسجد میں پڑھتے ہیں. جب آپ کسی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کے جسم سے ایک نور نکلتا ہے، ایک پازیٹیو ریزز نکلتی ہیں جو آدمی کو فائدہ دیتی ہے، اس کا دل بدلتی ہے. تو جب ہم مسجدوں میں جائیں گے، جماعت سے نمازیں پڑھیں گے، تو ہمارے دلوں کی کیفیت یقیناً بدلے گی. لیکن جا کر تو دیکھیں پھر نمازوں میں رونا بھی آئے گا. تو یہ سب سے پہلی سیڑھی تھی کہ آدمی اپنے آپ میں انقلاب لائے. پھر لوگوں سے جو گفتگو کرتا ہے اس میں کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے، کتنا تکبر ہے، کتنی تواضع ہے. آپ نے جو شروع میں ایک تمہید بیان کی اس میں بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ تواضع، عاجزی اور انکساری، یہ دین اسلام نے جو انقلاب دیا اس کے اندر عجز اور انکساری، یہ ہمیں ایک زیور ملا ہے. یعنی اگر میں کسی کے آگے جھکتا ہوں تو اس سے میں جھک نہیں جاتا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو اگر کسی کے آگے ہم خاموش ہو گئے، عاجزی کر لی، انکساری اختیار کی، تو اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے، تو آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا. کیا کہنے، آپ کو بلندی ہی بلندی ملتی ہے. سبحان اللہ. تو انسان اپنے پورا جائزہ لے کے وہ دن بھر کیا کرتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا عام طور پر کہ ہر آدمی یہاں جو ہے نا دوسرے سے سپیریئر ہونے کی جنگ میں ہے کہ میں اس سے اوپر، اگر میں بات بھی کر رہا ہوں تو میری بات زیادہ، میری آواز اونچی. ڈرائنگ روم میں اگر 8 لوگ بھی بیٹھیں، 5 لوگ بھی بیٹھیں تو کوشش ہوتی ہے کہ لوگ میرے ٹاپک پہ بات کریں، جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ بات کریں، میں خاموش کیوں رہوں. ہر جگہ یہ جنگ ہے. تو دیکھیں عاجزی اور انکساری اگر آدمی میں نہیں ہے تو پھر وہ کیسے انقلاب کا تصور کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ چیزیں، پھر اپنے آپ کو چینج کرنے میں پھر آپ آئیے اس زندگی پر جو آپ اپنے گھر میں گزارتے ہیں، وہ وقت جو آپ 8-10 گھنٹے اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں گزارتے ہیں، وہ دیکھیے آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. جی آپ اسکرین پر کیسے ہیں،
آپ اپنے خاص دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں اور آپ عوام کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنی لیبر کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے اسٹاف کے ساتھ کیسے ہیں، ان سے آپ کس لہجے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک طرف صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ 2 مہینے کی سیلریاں روک کر رکھتے ہیں لوگوں کی. اللہ اکبر. صرف اس بات پہ کہ یار یہ نیچے لگا رہے، یہ مانگتا رہے. کیوں؟ دیکھیں حق تو دینا ہے نا. یہ سب سے پہلے اپنی تبدیلی، اپنے آپ میں تبدیلی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، معاشرتی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے. بہت ساری چیزوں کے اندر پہلے تبدیلی لائیں گے. انقلاب کا مطلب ہی تبدیلی ہے، تو یہ شروع یہاں سے ہوگی. اور بہت بیلنس کر کے چلنا ہے سب کو. جیسے بندہ بعض اوقات وہی والی بات ہے، عبادات میں بہت آگے نکل جاتا ہے، معاملات میں وہ بالکل زیرو ہوتا ہے. تو بھائی جس چیز کی سوال ہونا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہوئے آپ عبادات بھی کریں. بالکل. لیکن صرف عبادات کرنا نہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات. بالکل. انسان یقیناً بنا عبادتوں کے لیے. جیسی زندگی پروردگار نے گزارنے کا فرمایا ہے، ویسی زندگی گزارنا عبادت ہے. کیا کہنے، جیسے میرے کریم بہت خوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ویسی زندگی گزارنا عبادت ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے. عصر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متعدد ازواج ہیں، ہر گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں اللہ. روزانہ. کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی میسیجز. خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں اور خبر گیری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فاطمۃ الزہرا کے ہاں بھی تشریف لے جا رہے ہیں. اور مغرب کی نماز کے بعد یہ ازواج وہاں جمع ہو رہی ہیں جہاں آقا کریم علیہ السلام کی رات گزارنے کی باری ہے. سبحان اللہ. یار دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی گزارنے کا انداز ہے، یہ محبت ہے، یہ گھر والوں سے محبت. آج ہمارے پاس اپنی ہی فیملی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کوالٹی ٹائم نہیں ہے، اپنے ہی بچوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو آقا کریم علیہ السلام سے زیادہ دنیا کا مصروف آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ ذات کہ جن سے پروردگار عز و جل کلام فرماتا ہو، وہ ذات جن پر قرآن اترتا ہو، جن کی ذمہ داری یہ ہو کہ اس کلام کو من و عن لوگوں تک پہنچانا ہے. اس سے بڑی ذمہ داری دنیا کی اور کوئی نہیں ہو سکتی. کوئی نہیں سکتی. آپ علیہ السلام اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت بھی، اپنے معاملات بھی، اپنے وفود کا استقبال بھی اور اپنی گھریلو زندگی بھی. کیسی بیلنس لائف ہے، اور یہ کر کے دکھایا آقا کریم علیہ السلام نے. یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پہلے لے کر آئیں، اس کے بعد پھر اگلی سیڑھی آتی ہے. تو اپنے آپ میں تبدیلی کے بعد اب آ جائیے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں یا آپ جس منصب پہ بھی ہیں، وہاں آپ عدل اور انصاف اور ایکویلٹی اور جسٹس، انصاف اور برابری. جس دن چاہے وہ 2 بچے ہیں، آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں میں برابری کیجیے. بیٹیاں ہیں ان میں برابری کیجیے، بہنیں ہیں ان میں برابری کیجیے. آپ کے پاس ملازم کام کرتے ہیں، جو جس لیول کا ہے اس کو اس کے منصب کے مطابق آپ اس کے ساتھ پیش آئیں. دیکھیں جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نعمتوں کی تقسیم میں، خاص طور پر جب آپ کسی کو نواز رہے ہیں یا کسی کو آپ دے رہے ہیں، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ منسٹری ہو، جہاں آپ نااہل کے سپرد کریں گے وہاں حال خراب ہوگا. اہل بھی ہو اور مساوات بھی ہو اور جسٹس بھی ہو تو پھر دنیا ان ملکوں کی مثالیں دے گی. میں نام نہیں لیتا، لیکن لوگ کیوں مثالیں دیتے ہیں کہ جہاں انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. مغرب کا وہ کمال نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کے اس اصول کو، اس عدل و انصاف کو جو عمر بن خطاب نے بیان کیا قرآن کی روشنی میں، اس کو جب نافذ کیا تو دنیا اب ان کے پیچھے چلتی ہے، دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے. تو آپ اس عدل اور اس ایکویلٹی کو اپنے گھر سے شروع کیجئے، اپنے ملازموں میں شروع کیجئے. پھر جیسے جیسے آپ بڑے منصب پر پہنچتے ہیں وہاں لوگوں کے درمیان اس چیز کو برابر رکھیں، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا کریں. اور مساوات کا نظام جب ہوگا جس معاشرے کے اندر بھی، تو وہاں یقیناً انقلاب آئے گا کہ سب کو برابری ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا ہو. اب دیکھ لیجئے نا کہ ہمارے یہاں پیسے والا جو بندہ ہے اس کے بچے تو پڑھنے کے لیے امریکہ، کینیڈا، UK، یورپ چلے جاتے ہیں. غریب آدمی کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ تعلیم کا نظام نہیں ہے نا. یعنی یہ اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار دے، روڈوں پہ گلیوں میں گھومتا پھرتا. جب اس کو وہ تعلیم ملی ہی نہیں، جب اس کو وہ جو وقت تھا اس کے سیکھنے کا اس وقت میں سے سیکھا ہی نہیں، تو آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں کہ بڑا ہو کر یہ وزیر اعظم بنے گا؟ بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا. ارے کیسے بنیادی حقوق؟ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ارد گرد جو سہولتیں ہونی چاہیے، ایک بنیادی صاف پانی کی سہولت، کسی پارک کی سہولت، لائبریری کی سہولت، کس پہ بات کریں؟ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک لائبریری ہے ڈھنگ کی ہمارے ارد گرد جہاں جا کے ہم پڑھ سکیں، کتاب اٹھا سکیں؟ آپ دیکھیے اس معاشرے کو، وہاں آپ کو ملیں گی بنیادی حقوق، سب کو برابر مل رہے ہیں، میڈیکل کی فیسلٹی ہر ایک کے لیے. تو
تو دیکھیں یہ پھر میں عرض کروں گا ان کا کمال نہیں ہے، یہ انہوں نے قرآنی تعلیمات کو کسی بھی انداز میں جب لیا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی لے، چاہے اپنا لے چاہے غیر لے، جب وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا اور اس کی چیزیں، اس کے ثمرات نظر آئیں گے. پہلی چیز تو ہو گئی کہ اپنے آپ کو بدلیں. دوسری چیز ہے کہ لوگوں کے درمیان جب تقسیم کی باری آئے تو برابر ہو، انصاف ہو. اور تیسری مگر پہلی چیز، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے کا یقین، اور اس کے ایک ہونے کے یقین پر جیسا، یعنی جس طرح ہم پروردگار عز و جل پر ایمان لائے نا، الذین یؤمنون بالغیب، ہم بن دیکھے ایمان لائے، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، تو جس طریقے سے ہم اس سے بن دیکھے ایمان لائے نا، ویسا ہی ہمارا یقین ہو کہ ہمیں وہ پکڑ بھی سکتا ہے. اللہ، آخرت کا نظام بھی ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایک دن سامنے رب کے سامنے آنا ہے اور ایک دن جواب دینا ہے. تو قل هو اللہ احد، ایک خدا ہونے کا یقین، اور پھر جتنے اس کے تقاضے ہیں ان سب تقاضوں کو آپ دیکھیں وہ پورے کرتے چلے جائیں گے تو پھر انقلاب خود آپ کے قدم چومے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت اور بہت کمال گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی ہے آغاز میں ہی کہ کیسے قرآن کے ذریعے انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت ظاہر بات ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار گفتگو تو آپ بڑی پیاری کر رہے ہیں، حضرت کوئی مثال بھی تو دینا کہ انقلاب آیا ہو. تو سب سے شاندار مثال ہم زمانہ نبوی کی بات کریں اگر، اللہ اکبر، حضرت صرف 23 سال کا مختصر سا عرصہ تھا اور کس قوم کو بدلنا تھا کہ جو گمراہی کی گہرائیوں میں وہ اس دلدل میں چلی گئی تھی کہ جس سے نکالنا ہی، صرف باہر لانا ہی ایک مشکل امر تھا بظاہر. لیکن نبی پاک صاحب الاولاق، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قوم کو کہ جو انتہا درجے کی پستی میں مبتلا تھی، اس کے لیے آپ نے کس طرح رہنمائی فرمائی. بلکہ رہنمائی بھی حضور اس طرز پہ کہ صرف اس قوم کے لیے وہ اصول نہیں تھے، صبح قیامت آنے والی تمام اقوام کے لیے وہی اصول، یعنی ان اصولوں میں اتنی جامعیت، اور وہ کہیے کہ یہ پوری دنیا بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوں، یعنی کہ صبح قیامت تک کے لیے اتنی شاندار بات. تو حضرت یہ کیسے ممکن ہوا، یہ ذرا ارشاد فرمائیے. کہ 23 سال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ زندگی جو 40 سال کی عمر سے لے کے 63 سال کی عمر تک، اس زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ ایسا انقلاب آیا جی کہ یہ انقلاب آدھی دنیا جس سے فتح ہوئی، اور اگر میں کہوں کہ دلوں کو فتح کیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے، تو اس کے تو کوئی انگنت دلوں کو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے اور اپنی جانوں کے نذرانے لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. تعداد 313 ہوتی مگر ہزاروں سے لڑ پڑتے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی محبت اور ایسا انقلاب وہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآنی آیات لے کر آ رہے تھے اس پر وہ اسی وقت عمل بھی ہو رہا تھا، قول بھی تھا اور فعل بھی تھا. بالکل، اللہ اکبر. اسی وقت آیت کا اترنا، اسی وقت اس کی تلاوت کا ہونا، اس کا اسی وقت سمجھنا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھانا. اور سمجھانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ، خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور پھر اس کا امپلیمنٹ، اس کو اپلائی کرنا اسی وقت، یعنی جو سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی بھی کرتے جا رہے ہیں اور یوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر اگر یہ لوگ انقلاب نہیں لاتے تو کون انقلاب لاتا؟ اللہ. تو عمر بن خطاب نے یوں ہی تو آدھی دنیا پہ نہیں حکومت کی کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں کو لے کر چلیں. تو دیکھیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس سے جو ملا ہوا زمانہ یعنی دوسری صدی وہ بھی بہتر ہے مگر اس سے کم، اور پھر اس سے جو اگلی صدی ہے وہ بھی بہتر ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صدیوں تک کی تو خود ضمانت لے لی کیونکہ قرآن ان تک ڈائریکٹ پہنچ رہا تھا. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی پہنچ رہا تھا. تو یوں وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے اور انقلاب آتا گیا کہ ان کی زندگیاں قرآن سے قریب تھی. آپ عمر بن عبدالعزیز، اگر آپ کہیں کہ چلو یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انقلاب آیا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے اگر عرب کی بات کریں تو عرب بہت پسماندگی کی صورت میں تھے، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ سب مسلمان بھی ہوئے. ٹھیک ہے، مسلمان ہوئے مگر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی اگر آپ دیکھیے تو وہ کیسی زندگی ہے کہ 3 سال، اگر پہلے 3 سال دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج 41 42 43 ایئرس، یہ جو جوانی کی، یہ سمجھیں کہ ایک طاقت کی عمر ہے. اس وقت صرف چند لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے. پھر اگلے 3 سال دیکھتے ہیں تو چند لوگ مسلمان ہوئے. پھر اگلے 3 سال دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر لی، مگر جیسے ہی قرآن کا پیغام ان تک پہنچا اور ان کے کانوں میں وہ آوازیں گونجیں اور ان کے کانوں میں آیتوں کی تلاوتیں پہنچی، تو پھر اس نے جو تبدیلی واقع ہوئی وہ دنیا نے دیکھی. پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آئیے
کہ انہوں نے بھی قرآن پاک کی ان تعلیمات کو جب نافذ کیا، وہی عدل، وہی انصاف، وہی مساوات، وہی برابری، وہی حقوق سب کو ملنا چاہیے، جو اہل ہوں انہی کو گورنر بنایا جائے، واہ واہ واہ، انہی کو منصب دیا جائے، جس کو دیکھا کہ منصب پر آنے کے بعد اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی رشوت کا لین دین کیا یا کوئی بھی چیز کیا، اسی وقت اس کو معزول کر لیا، اسی وقت سزاؤں کا نظام، اسی وقت حدود، اسی وقت قصاص. تو یہ جب چیزیں معاشرے میں آ جائیں تو پھر معاشرے میں انقلاب آتا ہے. واہ واہ، یہ ہمیں تاریخ میں ایک جگہ نہیں، ہمیں کئی جگہوں پہ ملے گا. سبحان اور اللہ. آج بھی اگر اسی انداز میں زندگیاں گزاری جائیں تو انقلاب آنا یقیناً ممکن ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت. مفتی صاحب بڑی کمال گفتگو آپ نے فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ظاہری وصال تک آپ نے جو امت کی رہنمائی فرمائی، ایسی رہنمائی فرمائی کہ اب وہ جن کی رہنمائی فرمائی آپ نے، وہ اقوام عالم کے لیے رہنما بن گئے. اب میں پھر یہ سوچتا ہوں حضرت کہ ان پر کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ یعنی صحابہ کرام کی وہ مبارک جماعت، ان پر کوئی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یار کس پر بات کر رہے ہو؟ ان صحابہ پہ کر رہے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر سوال اٹھا رہے ہو؟ تو کوئی بینگ اے مسلم یعنی مسلمان کہلانے والا تو کم سے کم یہ عمل کر ہی نہیں سکتا. حضرت کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر آپ سمجھیں کہ خود آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے کیا فرمایا، آئے ہائے، اچھا، واہ واہ، اصحابی کالنجوم، واہ واہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو اگر ستارے کی طرف کوئی تھوکے پہنچے گی، اس کے اپنے منہ پر ہی آئے گی، اپنے منہ پر آئے گی. بالکل. تو جو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھیں کہ تربیت یافتہ، اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنا ہے، خلفائے راشدین کے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے آنا ہے، جیسا یہ کہیں ویسا کرنا ہے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ میرے پیچھے کون ہے، میرے بعد کون ہے، امام کس کو بنانا ہے، چننا کس کو ہے. خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اعزاز کو ایسا بلند کیا. بیٹھے ہیں اور جگہ بھری ہے، قرآن پاک کی آیت، صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہیں اور اتنے میں بدری صحابہ آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک تھے. دیکھیں ابھی یہاں یہ فضل و کمال کی بات نہیں کہ ان کا علم کتنا تھا، ان کا تقویٰ کتنا تھا، ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی. بات اس پر ہو رہی ہے کہ جس وقت جان دینے کی ضرورت تھی اس وقت بدر میں آگے آگے کون تھے؟ وہ بدری صحابہ. سبحان تو اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں آگے جگہ دو. واہ واہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. ایمان والو جب کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دو تو ان کے لیے جگہ کشادہ کرو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے عادت نہیں تھی کہ کسی کو اپنے پاس سے اٹھائیں، مگر بدری صحابہ آ گئے تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ان کو جگہ دی. تو دیکھیں صحابہ کا جو مقام ہے اس کو تو خود آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، کر کے دکھایا، ان کی رسپیکٹ کر کے دکھائی ہے اور لوگوں کو ان کے پیچھے چلنے کا فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ان کی عظمت کو کوئی نہ سمجھے تو اسی کی سمجھ کا قصور ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ میں صحابہ کو چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی محبت پا سکتا ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے، اور حضور کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے سوال ہی نہیں ہوتا. اللہ. تو یہ تو راستہ خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے پیارے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا باادب رکھے اور اسی پر زندگی اور اسی پر عافیت والی موت عطا فرمائے. حضرت یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے قرآن کے ذریعے انقلاب، مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ آج کے دور میں سسٹم کی تبدیلی، ریفارمز اور اصلاحات کی بات کی جاتی ہے، تو اس تبدیلی کا آغاز قرآن کے مطابق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک بھی یہی فرماتا ہے کہ دیکھیں پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد معاشرے کی تبدیلی ہے، اس کے بعد نظام کی تبدیلی ہے. صحیح. ہم چلتے ہیں برعکس، نظام سے ہم چاہتے ہیں کہ نظام پہلے بدلے گا، پھر معاشرہ بدلے گا، پھر ہم دیکھیں گے ہمیں بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، ہمیں بدلنا ہے یا نہیں بدلنا. اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سب اچھا ہو، ہمارے لیے فیصلے سارے اچھے ہوں، ہمارے لیے حقوق سارے برابر ہوں، ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہ انداز ہی نہیں ہے. صحیح. آپ کو پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، پھر اس کے بعد نظام کی باری آتی ہے. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام، وہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت سب سے پہلے کہاں دی؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ. سب سے پہلے گھر والی ایمان لائی. سب سے قریبی دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے قریبی یوں سمجھے کہ رہنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یہ لوگ پہلے ایمان لائے. اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی
اور معاشرے تک پہنچی اور پھر اس کے بعد انقلاب کی صورت بنی. یہ نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن ہی پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا ہو کہ مجھ پر وحی اتر رہی ہے, سارے ایمان لے آؤ. ایسا نہیں ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے آغاز کیا اور پھر ساری دنیا تک وہ پیغام پہنچا ہے. اسی میں اشارہ ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح ہی چلنا پڑے گا جیسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چل کے دکھایا. اور حضرت کردار ایسا کہ جو نہیں ایمان لائے وہ بھی مانتے یہ تھے کہ ہم صادق و امین آپ ہیں. بالکل, یعنی کہ وہی بات ہے کہ اپنے کردار سے بندہ تبلیغ کرے نا, دین کی اور اسلام کی بات پہنچائے. نہ صرف وہ تو مانتے ہی تھے کہ صادق و امین. جب مکی زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جب ہجرت فرمائی تو اس رات, جس رات اہل مکہ حضور کے قتل کے درپے تھے, آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے, مگر ان کی امانتیں حضور کے پاس ہی تھیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے نائب بنایا کہ آپ کو امانتیں دے کر آنا ہے. ایسے صادق و امین. اچھا, اب جب مدینے پہنچے, مدینے میں یہود, قرآن کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو جانتے ہیں. تو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ آیت سنی کہ یہ یہود جو ایمان نہیں لا رہے, جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ رہے, قرآن ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, تو گئے کسی ایک یہودی عالم کے پاس اور پوچھا کہ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے تم اپنی اولاد کو جانتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ بل اکثر من ذالک, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنی اولاد کے اولاد ہونے میں شک ہو سکتا ہے, ان کے آخری نبی ہونے میں شک نہیں ہے, لیکن ہم مانتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی وجہ سے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی یہیں سے ہونے چاہیے, بنی اسرائیل سے ہونی چاہیے. صحیح, وہ ایک خاص ایک الگ وجہ تھی. اور بعد میں پھر وہ بھی ایمان لے آئے, یہود بھی بہت سارے جو تھے وہ ایمان لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر, انہوں نے بھی لبیک کہا. لیکن دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ حضور کو جانتے تھے اور ایسا کہ جیسے اپنی اولاد کو جانتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا حضرت, ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, تو کیا یہ ان کی سمجھ کا مسئلہ ہے, نیت میں کوئی کمی ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ تینوں باتیں ہیں. تینوں باتیں. سب سے پہلی چیز نیت ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. دیکھیں اعمال کا دار و مدار یا عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے کہ بندے نے یہ کام کیا کیوں. ایک شخص تلاوت قرآن کرتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی آواز کی تعریف کریں, تو تعریف ہو گئی. جو چاہیے تھا وہ مل گیا. قیامت کے دن آئے گا, وہ کہے گا میں نے اتنا اتنا قرآن پڑھا, اتنا اتنا صدقہ کیا. ایک بڑی مشہور حدیث ہم سنتے ہیں, کہا جائے گا جو چاہیے تھا تمہیں مل گیا دنیا میں. تو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو سنانا, لوگوں کو بتانا. مقصد عمل تھا ہی نہیں, مقصد میں تدبر تھا ہی نہیں. صحیح. تو جس چیز کا ارادہ ہی نہ کیا ہو وہ چیز ملے گی کیسے؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, آپ 4 نہیں آپ 40 رکعتیں پڑھ لیں, لیکن آپ کا مقصد نماز نہ ہو, آپ کا مقصد ایکسرسائز ہو, آپ کی نماز ہوگی؟ شروع ہی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے نیت ہی نہیں کی. تو سب سے پہلی چیز ہے نیت, کہ قرآن پڑھنے میں تبدیلی انسان کی زندگی میں اس وقت آئے گی کہ جب وہ اس نیت سے قرآن کو پڑھے. اس نیت کے مقصد کیا ہو کہ میرے اندر تبدیلی آئے, میں نیک بنوں, جیسا میرا پروردگار چاہتا ہے میں ویسا بنوں, جیسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں ویسا بنوں. اور اس نیت کے ساتھ جب پڑھے اور پھر اسی طرح تدبر بھی کریں, پھر اسی طرح عمل کی طرف بھی آئے. صحیح. تو سب سے پہلی چیز نیت. دوسری چیز آپ نے کیا بتائی تھی؟ سمجھنے کا بھی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک تلاوت کی کتاب ہے. ایک عام, ہم سے مراد ہے ایک عام معاشرہ. قرآن کیا ہے؟ تلاوت کی کتاب ہے. جی. یا بچی کو جب ہم رخصت کرتے ہیں تو اس کے سر پر رکھتے ہیں کہ اس کے سائے میں رخصت ہو جائے. جی. یا ہم قسم کھانی ہوتی ہے تو اس کو لے آتے ہیں اور اس پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. معاذ اللہ, کرنا نہیں چاہیے. جی, کرنا نہیں چاہیے. یا پھر جب کوئی عدالت ہو یا فیصلے ہوں تو وہاں ہم اس کو اپنا گواہ بنا لیتے ہیں. ہم نے قرآن کو رکھا ہی انہی چیزوں کے لیے, جب سمجھا ہی نہیں. تو جب پہلی چیز تو یہ کہ نیت کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, پھر سمجھ میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ قرآن فقط تلاوت کی کتاب نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر عمل کرنا ہے. یہ قابل عمل کتاب ہے, بلکہ یہی ہے جو راہ دکھانے والی کتاب ہے, یہی ہدایت ہے, یہی نور ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اسی میں شفا بھی ہے, اسی میں رحمت ہے, لیکن ایمان والوں کے لیے, جو ظالم ہیں ان کے لیے تو خسارے میں اضافہ ہی ہوگا. یعنی بندہ ایک طرف لوگوں پر ظلم کرتا ہو, ایک طرف لوگوں کو ستاتا ہو, یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عقیدہ ہونا چاہیے ویسا اس کا عقیدہ ہی نہ ہو, دین سے ہی دور ہو,
اب دین سے دور شخص ایسا ظالم جب قرآن پڑھے گا تو اس کے خسارے میں اضافہ ہوگا نا، اس کو تو فائدہ نہیں دے گا. ہدایت کے لیے بھی ایمان تو شرط ہے. تو اس لیے نیت بھی درست، اور پھر اس کے بعد سمجھ، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وجہ کوئی اور، تو ہاں کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی اور میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. کچھ وہ یہ کہ دیکھیں استقامت، کہ کبھی پڑھا، ایک جیسے آج پروگرام سنا بڑا مزہ آیا، حافظ صاحب نے گفتگو کی اور یہاں بڑی صحیح ہے، پڑھنا چاہیے. آج اٹھایا قرآن پاک کھولا، 3-4 آیتیں پڑھی، ترجمہ بھی پڑھا، تفسیر بھی پڑھی، اور اس کے بعد وہی پہلا دن تھا، وہی آخری دن تھا. تو جب تک کسی پر استقامت نہیں ہے، کسی کام پر کنسسٹنسی نہیں ہے، اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں علامہ صاحب کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل خیر والا قلیل ہو مگر مستقل ہو، اس کے مقابلے میں کہ کثیر ہے مگر کبھی کبھی ہے، تو وہ قلیل اور مستقل والا زیادہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں کیوں کہا گیا الاستقامت فوق الکرامہ. جی، استقامت جو ہے کرامت سے بھی بڑی چیز ہے. کرامت میریکل جو کوئی ایک ہم اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی پانی پر چلیں یا ہوا میں اڑے، اس سے بڑی چیز ہے کہ آپ روزانہ کوئی ایک نیک عمل، وہ تلاوت قرآن بھی ہو سکتی ہے، وہ 3 آیات ترجمہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک نیک عمل یا 2 رکعت نماز ہو، جو ایسی نماز ہو کہ سبحان اللہ، وہ لیکن ہو مستقل. دیکھیں نا بلال حبشی کو جو مقام ملا، کیسا مقام ملا، تھے غلام مگر امام بنا دیے گئے. سبحان اللہ. وہ کیوں ملا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لا، بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ رات میں نے جنت کی سیر کی اور میں نے تمہارے قدموں کی آواز یا آہٹ کو اپنے آگے محسوس کیا. اللہ، کیا ایسا کرتے ہو، ایسا کیا کرتے ہو کہ تمہیں وہ مقام ملا؟ تو بلال حبشی کہتے ہیں کہ مجھے میرا تو کوئی ایسا عمل یاد نہیں ہے سوائے یہ کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، سبحان اللہ. لیکن مستقل پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا کیا. یہ جو 2 رکعت والی بات آپ نے ارشاد فرمائی علامہ صاحب، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ہی پروگرام میں ڈسکس ہوئی تھی. جی. علامہ صاحب کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا. تو علامہ صاحب نے بڑا کمال جملہ، وہ مجھے تو اتنا اس نے متاثر کیا، اس جملے کی جو انداز تھا نا، وہ کہنے لگے بھائی نماز سکون سے پڑھو تو وہ نماز تمہیں سکون دے گی. تو آپ نے کہا نا 2 رکعت ایسی کہ بس مزہ آ جائے. نہیں کیا بات ہے حضرت، کہ نماز ہم پڑھتے سکون سے نہیں ہیں اور چاہیے بھی ہمیں سکون، تو یقیناً فرض تو ادا کرنے ہی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. مگر جب واقعی بندہ خشوع خضوع کی کوشش کرے، اور پھر آپ نے جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والی جو بات کی تھی، یہ خشیت جی ہو تو پھر وہ نماز آپ کی پرواز کیسی کر دیتی ہے حضرت. نماز مومن کی معراج ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، آپ جب نماز میں ہوتے تو کتنا بڑا کمال ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، یعنی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. واہ واہ. پھر آپ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اثنا علی عبدی، فرشتوں سنو میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. پھر آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. واہ 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 واہ. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے ولی ما سألت، میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو عطا بھی کروں گا. واہ واہ واہ. تو آپ نماز میں دیکھیں تو صحیح کہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کس سے ہم کلام ہے. یہاں آنے سے پہلے ایک نشست میں تھا تو وہاں ایک سوال ہوا کہ جناب وہ جو فرض نماز ہوتی ہے اس میں آخری 2 رکعتوں میں ہم 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے. جی. ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے، اور دوسری 2 رکعتوں میں 3 بار سبحان اللہ بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. جی. لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے. میں نے کہا وہ سورہ فاتحہ وہاں چھوڑ دینا، آپ دیکھیں کتنی بڑی محرومی ہے کہ ان 2 رکعتوں میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تھا وہ گیا. ٹھیک ہے آپ کا فرض ادا ہو گیا، اس پر کلام نہیں ہے، لیکن جو اتنی بڑی سعادت ملی تھی کہ آپ نے وضو کیا یا مصلی بچھایا، آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ کے قریب ہو گئے، اور اب جب گفتگو کا وقت آیا بغیر بات کیے جا رہے ہیں. یہ تو کلام کی جگہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت تھا. سورہ فاتحہ میں راز ایسے ہیں. تو بندہ اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں اگر رب سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس انداز میں جب آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل قرب بھی ملے گا اور نور بھی ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا کیا نیتیں ہماری ہونی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، اور پھر محویت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے. تو یہ اللہ کے ذکر کی حلاوت مل جانا، اس لذت سے آشنائی مل جانا، میں کہتا ہوں یہ بھی
بڑے نصیبوں کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت عطا فرمایا, کمال گفتگو ہوئی ہے. اگلے ایپیسوڈس میں بھی انشاءاللہ نئے موضوعات ہوں گے, پھر گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.